سے ہماری رہنمائی فرماتے ہیں حضرت جی کے تھرو. تو ناظرین، پروگرام کے تیسرے حصے کی طرف ہم لوگ چلتے ہیں، لطائف علمی، جس میں ہم ہمارے حضرت جی سے آج تاریخ کے جھروکوں سے کچھ ایسے واقعات پوچھیں گے جس میں یہ ہے کہ بلکہ مجھے انفیکٹ آج کسی سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ حضرت جی سے یہ پوچھیں کہ کوئی ایسی عمل ہو، کوئی ایسی نیکی ہو جس کا اجر بہت ہو. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاس بیسیکلی یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ جی ہم چھوٹے سے چھوٹے عمل میں زیادہ سے زیادہ ہم نیکیاں کما سکیں. تو حضرت جی اب یہ آپ کے حوالے کہ آپ اپنی بصیرت سے اور اپنی ماشاءاللہ جو آپ کی دانائی ہے اس حوالے سے ہمیں ہمارے ناظرین کو گائیڈ کیجئے کہ کیا ہے. تو خیر اچھا آپ نے سوال کیا، میں تو کوئی اور واقعہ سوچ کے آیا تھا لیکن آج آپ نے سوال کر لیا تو اس پر مجھے بات یاد آ گئی، واقعہ یاد آ گئی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ. امام غزالی رحمۃ اللہ کتنا بڑے آدمی ہیں اور علم و معرفت کا امام ہے، اور آج ان کی کتابیں نہ پڑھے تو انسان جو ہے علم کی منزلیں طے ہی نہیں کر سکتا. کہتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہو گیا تو انتقال ہونے کے بعد تو اللہ کے سامنے پیشی ہوئی تو انہی کے زمانے کے ایک اور بہت بڑے عالم اور ولی انہوں نے خواب میں دیکھا امام غزالی کو. امام غزالی سے پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا، اللہ کے ساتھ پیشی ہوئی تو کیا ماجرا ہوا. امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے جب میں پیش ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ کیا لائے ہو ہمارے لیے. تو میں نے بتایا کہ میں نے جو تصانیف کی تھیں، جو تقریریں تھیں، تصنیفیں تھیں، سب میں نے اللہ کے سامنے پیش کی. سب اللہ کو میں نے بتایا کہ دعوت دین کا کام میں نے کیسے کیا، اشاعت دین میں نے کیسے کیا، دفاع اسلام کیسے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وہ سب تیرا اپنی جگہ برحق، بالکل صحیح، لیکن تیری بخشش ہم جس عمل پہ کر رہے ہیں وہ عمل تو نے بتایا ہی نہیں. امام غزالی فرمایا اے رب ذوالجلال، میرے علم میں تو نہیں، وہ کون سا عمل جس پہ میری بخشش ہوئی. کہا کہ اصل میں ایک دفعہ ایسا تھا کہ تو اپنی تصانیف کر رہا تھا، تو پہلے زمانہ قلم دوات کا زمانہ تھا، تو کہا کہ تو نے دوات کے اندر قلم ڈبویا، سیاہی اس پہ روشنائی لی اور کاغذ پہ رکھ کے لکھنے لگا تھا. ایک پیاسی مکھی آئی اور مکھی آ کے وہ اس کی سیاہی کو چوسنے لگی، تو تم نے یہ سوچ کے قلم روک دیا کہ لگتا ہے یہ پیاسی ہے بیچاری، لہٰذا یہ سیاہی پی کے اپنے جگر کو ٹھنڈا کر لے، تو نے اس کے لیے قلم روک دیا، لکھا نہیں، اور وہ پیتی رہی. جب اس کا جگر ٹھنڈا ہو گیا، پیاس بجھ گئے، اڑ کے چلی گئی. اب تم نے آگے لکھا تو نے وہ جو مکھی کی پیاس بجھائی تھی اس عمل پر آج تیری بخشش ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور فرمایا اس عمل کی وجہ سے میں نے تیرے سارے دین کے کاموں کو قبول کیا. بے شک، بے شک. اب اندازہ کریں کہ ایک مکھی کہ جس کی کیا حیثیت ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں دیکھو چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کیونکہ وہاں پتہ نہیں موج کا دریا اس وقت بہہ رہا ہو اور آپ کی نیکی کام آ جائے. اس لیے حدیث میں فرمایا کہ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو چھوٹا نہ سمجھو اور چھوٹے سے گناہ کو گناہ چھوٹا نہ سمجھو، اس لیے کہ پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس گناہ پہ پکڑ لیں اور کس نیکی پہ بے شک. جی بالکل، آپ نے یہ وہ چھوٹا عمل ہے جس میں بخشش. جزاک اللہ، جزاک اللہ.